العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين۔ غزوہ خیبر سے ایک یہودی اور ایک یہودیہ مرد و عورت تھے، انہوں نے زنا کیا شیعہ مدینہ طیبہ میں۔ انہوں نے آ کے نبی علیہ السلام سے بھی فیصلہ کروانا چاہا، کیونکہ یہودیوں کی اپنی کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ شادی شدہ مرد ہو چاہے عورت ہو، اگر وہ کسی کے ساتھ زنا کرے اس کو پتھر مار مار کے اس کو مار دیا جائے۔ انہوں نے اپنی کتاب کو چھوڑ دیا عارضی طور پر۔ انہوں نے کہا جی ہم چلتے ہیں جناب رسول اللہ کے پاس اور جا کے جناب محمد سے فیصلہ کرواتے ہیں، شاید کوئی گنجائش نکل آئے۔ تو یہ آئے، تو جب آنے لگے تو ان کے بڑوں نے ان کو مشورہ دیا یہودیوں کو کہ اگر محمد علیہ السلام تمہاری مرضی کے مطابق فیصلہ دینا تو پھر تو ان کی بات مان لینی ہے، اگر وہ سنسار کا حکم دے تو پھر نہیں مننا آئے گا۔ تو یہ جب رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں یہودی عورت اور یہودی مرد، تو نبی علیہ السلام سے پوچھا جی یہ ساڑھے کو غلطی ہو گئی ہے تو کی یہ سزا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سنسار ہے، تمہیں پتھر مار مار کے مار دیا جائے گا۔ انہیں کہا نہیں جی یہ ساڑھے وارج نہیں ہے۔ یہودی تھے نا، یہودی ایسی بات کر سکتے تھے، ظاہر ہے مسلمان کی ضرورت ہے نہیں سی۔ تو پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھوڑا کوئی عالمی دین ہے جنہوں تسی مندے ہو؟ انہیں کہا ہاں جی ہے وے ابن سوریہ۔ رسول اللہ علیہ السلام فرمایا اگر او کہے تسی مان لو گے؟ انہیں کہا ہاں جی، پھر تسی مان لیں گے کھا بند کر کے۔ نبی علیہ السلام فرمایا جاؤ پھر وہ بلا کے لاؤ۔ ابن سوریہ آ گیا، بہت بڑا والد عالم سی ہونا ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا تو عالم ہے؟ کہندے جی آہو لوگ کہندے تے ہیں نے۔ نبی علیہ السلام فرمایا تینوں قسم ہے اس خدا دی جس خدا نے تانوں فرعون تو نجات دیتی، دریا پار کروایا، تانوں منو سلوا دیتا، تانوں کپڑے دیتے، سارا کچھ دیتا، کیا تہاڈی کتاب وچ لکھیا نہیں ہے کہ جیڑا بندہ شادی شدہ ہو کے بھی زنا کرے انہوں مار دیتا جائے گا؟ میں تینوں اس خدا دی قسم دے کے کہہ رہا انج نہیں لکھیا؟ کہندا ہو جی انجے لکھیا ہے۔ یہ تو بالکل تسی ٹھیک فرما رہے ہو کہ نبی علیہ السلام فرمایا ایہی تے ساڈے قرآن دا حکم آ، ایہی تہاڈی تورات دا حکم آ، تہاڈی قوم نہیں مندی۔ ابن سوریہ پھر ادھر چپ کر گیا تے خیر معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فیصلہ کر دیتا۔ ابن سوریہ جو باہر نکلے نا دروازے تو انہیں کہا جی اگر میرے تے عذاب نازل ہونے دا ڈر نہ ہونا نا تو میں بھی جھوٹ ہی بول دینا سی، لیکن محمد نے فیصلہ انجے کروایا کہ میں نے جھوٹ بولنے دی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ آپ اندازہ کریں جو یہودی ہے نا، یہودی سرکار، یہ وہ قوم ہے یہودی کہ جنہوں نے معاذ اللہ ہمارے نبی کو 12 مرتبہ شہید کرنے کی کوشش کی، حتیٰ کہ یہودی عورت نے رسول اللہ کو زہر کھلا دیا غزوہ خیبر کے موقع پر۔ یہودی کبھی مسلمانوں کی خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ میں حیران اس بات سے ہوں کہ یہ بات آج مسلمانوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ عیسائی ہو یہودی ہو، مسلمان کا خیر خواہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ لوگ بے خبر ہیں، آج کے مسلمان بے خبر ہے، سیاست سے بے خبر ہے، اس کو صرف سوشل میڈیا نظر آتا ہے بس، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میں یقین جانے میں جس کو سمجھتا ہوں نا کہ یار ہے بندہ کم از کم سیاست جو ڈاڑھی نظر رکھتا بندہ اپنے نمازوں میں سے، جب میں اس کے ساتھ بیٹھا انہوں کھتا بھی پتہ نہیں سی، میں کہ تم تو کسی زیادہ پتہ ہی نہیں۔ ہماری قوم ہر چیز سے غافل ہے، بس یہودیوں کی چالوں سے غافل ہے۔ ابھی جو صورتحال چل رہی ہے ہماری عالم اسلام میں، عیسائی وہاں کا جو وزیر خارجہ بغیرت، وہاں سے وہ نکلتا ہے سیدھا جاتا ہے اسرائیل، جا کے اسرائیل کے وزیر اعظم کو چپی چپی ڈالتا ہے، اس کے بعد وہ سیدھا آتا ہے سعودیوں کے پاس، عربوں کے پاس، ان کو آگے جبی شبی ڈالتا ہے، ادھر بھی اسلحہ دے کے آندا، ان کو آگے تھپکی دیتا ہے کہ تم ذرا پیچھے ہٹ کے رہنا۔ اب یہ جو پوری دنیا میں جو مسلمان خاموش ہے نا، پاکستان خاموش ہے، ترکی دھمکی دے رہا ہے، وہ خام مخواہ جناب کرن کچھ نہیں رہے۔ یہ لوگ اپنی خاموشی کی بہت بڑی قیمت لیں گے، ایسے نہیں خاموش کر کے بیٹھے ہوئے، سمجھ رہے نا؟ تو کیا ہے کہ یہ لوگ یہودیوں کی سازش سے غافل ہیں۔ یہودی ازل سے مسلمانوں کے دشمن ہیں، یہ ایسی ظالم قوم ہے یہودی۔ انہوں نے تو معاذ اللہ جناب سیدہ مریم پر بھی تہمت لگا دی تھی، وہ سیدہ پاک مریم جو جناب عیسیٰ کی ماں ہے، ان کو بھی نہیں چھوڑا ان ظالموں نے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے توڑ کے لیے یہ تبصرہ بیان فرمایا یا ایھا الرسول، فرمایا اے رسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، آپ ان کے بارے میں پریشان نہ ہو جو کفر میں دوڑ کے جاتے ہیں، من الذين قالوا آمنا بافواہہم، جو اپنے منہوں سے کہتے جیسے ایمان لے کے آتے ہیں، ولم تؤمن قلوبہم، لیکن ان کے دل ایمان نہیں لے کے آتے۔ یہ منافقوں کی حال بات ہو رہی ہے کہ وہ زبان سے تو کلمہ پڑھ لیتے ہیں لیکن ان کے دل میں اسلام کی کوئی محبت نہیں ہے۔
جبکہ آج مسلمان کی بھی یہ صورتحال ہے، ظاہر سی بات ہے، زبان سے تو کلمہ پڑھ لیتا ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اور نماز کو نہیں پڑھنا، اور جی ٹائم نہیں ہے جی، بھی آپ نے زبان سے تو کہہ دیا، پھر وہ سارا پھر دل کے اندر ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ بندے کے پاس ایمان اور بندہ جھوٹ بول جائے سرکار کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ آیت المنافق ثلاث، نبی علیہ السلام فرمایا منافق کی 3 علامتیں ہیں، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا خیانت کرے گا، اور ایک تیسری ہوتی نبی علیہ السلام فرمایا جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہوگا تو یہ 3 علامتیں نبی علیہ السلام نے بیان فرمائیں۔ آپ اندازہ کریں آج یہ تینوں کی تینوں علامتیں مسلمان کے اندر پائی جا رہی ہیں، مسلمان بھی ہے، ایماندار بھی ہے، اور ساتھ میں جھوٹ بھی بول رہا ہے۔ ہمارے شہروں کی صورتحال یا لاہور میں ایڈے بڑے حاجی صاحب جی ایڈی بڑی چھتی گاجی تسبیح لے کے بیٹھے نے، 5 وقت نمازی نے، بھی کاروبار کیسے چلایا ہوا ہے؟ سود پہ پیسے اٹھا کے، کاٹن دا سوٹ پا کے بیٹھے نے کرسی تے جناب، وہ جی بڑی بلے بلے جی بلے بلے، سارا سودی نظام پہ بینک سے سود اٹھاتے ہیں، اپنا کاروبار چمکا کے بیٹھے ہیں، ویسے نمازی ہیں۔ اور گاؤں دیہات میں یہ ہے کہ وہ جہاں پہ لوگوں کو سلیقہ نہیں نماز پڑھنے کا، مسجد کو آباد کرنے کا، ایک ہی صورتحال ہے گاؤں اور شہر کی، ایمان کسی کے پاس میں نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے حبیب یہ آمنا بافواہہم، ان کے منہ سے تو ایمان نکلتا ہے، ولم تؤمن قلوبہم، لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا یہ حکمت ملاکوتی، یہ علم لاہوتی، حرم کے درد کا درمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، عجب نہیں کہ گفتگو ہے پریشان میری، فروغ صبح پریشان نہیں تو کچھ بھی نہیں، زبان سے کہہ بھی یا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اے بندے دا اندر مسلمان ہونا چاہیے، سمجھ رہے ہیں نا۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، فرمایا حبیب جو یہودی ہیں، سماعون للکاذب، یہ جھوٹ بڑے شوق سے سنتے ہیں، سماعون لقوم آخرین، تاکہ یہ جا کے اپنی جھوٹی باتیں دوسروں اپنے یاروں کو بھی بتائیں، لم یاتوک، جو آپ کے پاس نہیں آ سکتے، یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، فرمایا حبیب یہ جو یہودی ہے نا، انہوں نے اپنی کتاب کو بدل دیا، یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ، یہ اپنی قوم کو بولتے ہیں یہودی کہ جڑی گل اسی کریں گے تسی وہی مننی ہے، وَإِن لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا، جڑی گل اسی منع کریں گے اتوں تسی رک جانا ہے، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، فرمایا حبیب اللہ جب کسی کو گمراہ کرتا ہے تو پھر اس کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ یہ لوگ گمراہ ہو چکے یہودی، اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، فرمایا حبیب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل کو پاک ہی نہ کرے جیسے ان کے کام ہے، لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، یہودیوں کے لیے دنیا کے اندر رسوائی ہے کہ آج تک پوری دنیا میں ان کے پاس کوئی ملک ہی نہیں ہے، یہ شروع سے ذلیل ہوتے آ رہے ہیں، جناب عیسیٰ کے دور سے شروع سے ذلیل ہوتے آ رہے ہیں۔ ایوے جناب منگ تھک گئے تھے اسرائیل چ بیٹھے ہوئے نے، وگرنہ یہودیوں کا ملک کوئی نہیں ہوئے، خود رسول پاک علیہ السلام کے دور میں یہ ذلیل ہوئے، انہیں تو پتہ نہیں کتنے لوگ قتل ہوئے، پھر عمر بن خطاب کے دور سے بالکل ہی صاف ہو گئے، اس تو ہٹ کے جناب وہ پھر مسلمان جدو لڑتے رہے، صلاح الدین ایوبی تے فلاں، سب نے انہوں رگڑا دے کے دیتا۔ نیبوکیڈ نظر نے 6 لاکھ یہودی مارے سن، 6 لاکھ یہودی انہیں اپنے غلام تے قیدی بنا لے سن، تو باقی جڑے بچے کچھ سن یہودی اگے پیچھے دوڑ گئے سن سارے۔ اے آ جا کے ہن 1947 جدو انگریز نے پاکستان مسلمانوں توڑیا، انہیں پھر بطور بھکاری دے انہیں پھر اسرائیل نو کیا کہ یار تسی اتنے بہ جاؤ، تواڈے کول تھاں ہی کوئی نہیں بہن دے واسطے، مسلمان دے ملک بن گیا، ہندو دے بن گیا، انگریز دی تے حکومت ہے ہی سی، یہودی دے کول کوئی شے بھی نہیں سی، انہیں کہا تسی اتنے اسرائیل تے بہ جاؤ۔ وہ ایسے کوئی بیٹھے حرام خور دے پتر کہ اتنے جناب انہوں نے وہ قبضے کرنا شروع کر دیتے، مسلمان دے دکانیں خریدنا شروع کر دیتیاں، ہن پورے قبضہ کر کے بیٹھے ہیں جناب، وہ ہن کہتے ہیں مسلمان ہی جان اتوں کہ واہ یار بھکاری آیا سی بہن واسطے وہ مالک ہی بن گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حبیب لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے یہودیوں کے لیے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ اے یہودی تھے مار لین چھکے جنہیں چھکے مار سکتے سرکار، آخرت جنہوں نے صحیح عذاب ملنا ہے کہ جڑا اللہ تعالیٰ انہوں دے گا۔ دنیا کے اندر عذاب آتا ہے مسلمانوں پر خاص طور پر، کافر کی تو موجیں ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں جی، ساڑھے مفسرین کچھ بعض مولوی ایسے لکھیں جی وہ جناب نوح علیہ السلام دی قوم دے ایڈا بڑا سیلاب ہوا جی، وہ جی ساری قوم ڈوب کے مر گئی، میں کیا کوئی عذاب ہی نہیں ہے، ڈوب کے مر گئے، سارے جن کی نافرمانی کی تھی 1400 سال نوح علیہ السلام دی، میں کہ 1400 سال دی نافرمانی کم از کم 950 سال آپ دی تبلیغ دے، 950 سال دی نافرمانی تے ڈب کی، میں کہ کیڑی سزا ہے؟ یہ میں کہ دنیا دی سزا ہے ہی کوئی نہیں، انہوں اصل سزا ملے گی آخرت دی، سمجھ رہے ہو نا؟ تے کافراں دے واسطے جڑا نا انہوں اصل جڑی سزا ملے گی وہ آخرت ملے گی، لیکن یقین جانو قرآن بھریا یہودی ظالم سازش ہے، ساڑے قوم پھر بھی بھاج ان کے انہوں دے کول بیٹھی ساری،
یہ وہ حقیقت ہے کہ جو میرے دل کو کھائی جا رہی ہے قسم خدا کی. میں حیران ہوں اس بات سے کہ مسلمانوں کے 57 ملک ہے اسلامی اور کسی وزیر اعظم آرمی چیف ਨੂੰ سمجھ نہیں آ رہی کہ ساڑا دہشت خیر خواہ کون ہے, ساڑا دشمن کون ہے. بمائے اربوں کے 30 کروڑ عرب کی سرزمین ہے, سارے دلے, کسی کے اندر کوئی غیرت نہیں ہے عربوں کے اندر, خود فلسطینی بھائیوں پر ظلم کر رہے ہیں. یہ جو ابھی حماس نے حملہ کیا ہے یہ عربوں کی وجہ سے کیا ہے. عرب تسلیم کرنے لگے سن اسرائیل کو کہ ایجی واقعی نہ تھا ملک ہے ایجی ٹھاٹ پاٹا رہ سکتے ہیں. اگر عربی جو ہے وہ تسلیم کر لیتے ساڑا پاکستان دے پیچھے کھڑا سی, اگر جو فائدہ ٹکے دا بھی نہیں ہے. عرباں تو جڑے مسلمان ہیں نے, عربی اگر صرف پٹرول بند کر دینا اسرائیل کا, دوسرے انہوں نے مت مر جانی ہے اسرائیل دی. سارا پٹرول وہ عربوں کا استعمال کر کے فلسطینوں پہ ظلم کر رہے ہیں. ابھی یہ جب سے ظلم شروع ہوا نا فلسطین کے اوپر, آپ ان ملکوں کی فہرست اٹھائیں کہ انہوں نے کتنی تجارت کی ہے اسرائیل کے ساتھ. اربوں ڈالر کی تجارت کی ہے انہوں نے اسرائیل کے ساتھ, اور وہ بھی کن دنوں میں, جن دنوں میں وہ ظلم کر رہا تھا فلسطین کے اوپر. بندہ پوچھے ہوئے ظالم دے بچے ہو, تسی کم کم تجارت تے چھڈو, تسی اسرائیل دا بسکٹ بھی چھڈ دے آگے. اور جو پاکستان ہے دودھ اگر 5 مہینے دا بچہ دودھ پی رہا نا وہ بھی اسرائیل دا پی رہا. 60 سال دا بابا اگر اتنے بہ کے رس کے کھا رہا, بسکٹ کھا رہا, وہ بھی یہودی دا کھا رہا. سارا پاکستان دا چل رہا ہے اسرائیل دے نظام تے. اگر خالی مسلمان تجارت چھوڑ دینا سرکار اسرائیل کی, اسرائیل تو ویسے تباہ و برباد ہو جائے گا. لیکن نہیں سمجھ نہیں ہے مسلمانوں کو. اقبال کی پھر وہ جو دعا اقبال نے مانگی تھی, میں وہی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشان کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے. وہ داغ محبت دے ان کو تاکہ ان کو اپنے دشمن اور اپنے خیر خواہ کا فرق معلوم ہو سکے. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے حال پہ رحم و کرم. بسم اللہ.